جنہوں نے نہ کبھی مدرسے کا رخ کیا، جنہوں نے نہ کبھی دین کو سمجھا، نہ کبھی دین کو پڑھا، آپ ان کے پیچھے چل پڑے۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں مجھے سننے والے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک کتاب مسلمانوں میں فرقہ بندی کا افسانہ، یہ بڑی خوبصورت لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اگر کسی کو یہ ملے تو وہ ضرور اس کا مطالعہ کرے کہ مسلمانوں کے اندر جو فرقہ بندی بنی ہے اس کا افسانہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ وہ کتاب کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ جو شخص یہ بات کہے کہ میں مسلمانوں سے فرقہ بندی کو خاتمہ کرنے کے لیے آیا ہوں، فرقہ بندی ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، تو وہ در حقیقت ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھ رہا ہوتا ہے، کہ وہ ایک نئے فرقے کو ایجاد کرتا ہے۔ کیوں ایجاد کرتا ہے؟ اس وجہ سے کہ اگر تو وہ مسلمانوں کو اپنے ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر لے، جو کہ محال اور ناممکن ہے، پھر تو اس نے فرقہ بندی کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن اگر اس نے ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا نہیں کیا، جیسے پہلے مسلک چل رہے تھے، اس کے علاوہ کچھ لوگ اس کے ساتھ مل گئے، تو یہ نئے فرقہ بندی کا، نئے فرقے کی جو ہے وہ ابتدا یہاں سے ہو جائے گی۔ اب اس کی مثال اس کو سمجھانے کے لیے کہ آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ایک آدمی ہے جس کے بارے میں یہ شکایت کی جاتی ہے کہ وہ گالیاں بڑی دیتا ہے۔ جب اس سے سوال ہو کہ ہاں بھئی آپ گالیاں دیتے ہیں، تو وہ 10-12 گالیاں نکال کے کہے گا کہ یہ آپ کو کس نے کہا، اور وہ اس چیز کو کہے گا کہ جی میں تو گالیاں نہیں دیتا، اور وہ یہ باتیں کرتے ہوئے بھی وہ فلاں 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 کر کے گالیاں دے گا، اور آخر میں کہے گا کہ میں نے تو آج تک گالی نہ دی۔ اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ وہ در حقیقت ایک فرقہ بنا رہا ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تو فرقہ نہیں بنا رہا، میں تو مسلمانوں کو ایک اس پلیٹ فارم پہ جمع کر رہا ہوں جو حق والا پلیٹ فارم ہے، سچ والا پلیٹ فارم ہے۔ یہی چیز مرزا انجینئر جہلمی صاحب کے اندر بھی پائی جاتی ہے کہ انہوں نے ایک نئے فرقے کی ابتدا کر دی۔ وہ بابوں سے دور کرتے کرتے وہ خود ہی ایک بابا بن گئے، کہ انہوں نے کہا کہ لو جی جو میں دس رہا ہوں، جو میں گلاں کر رہا ہوں وہی ٹھیک نے، اس تو علاوہ باقیاں ساریاں گلاں غلط نے، باقی سب کچھ ہی غلط ہے۔ یہ انہوں نے در حقیقت ایک نئے فرقے کی ابتدا کی۔ میرا ان لوگوں سے بھی سوال ہے جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی ہمارا تو کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم تو خالصتاً مسلمان ہیں، تو وہ ہمارے اصل میں نادان دوست ہیں، نادان بھائی ہیں۔ کیوں نادان دوست ہیں؟ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب 73 فرقے بنیں گے، اور ان 73 فرقوں میں سے 72 فرقے جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ اب اگر ایک آدمی کہے جی میرا تو کوئی فرقہ ہی نہیں ہے، میں تو فرقے میں ہی نہیں ہوں، تو پھر آپ اپنے آپ کو وہ 73ویں فرقے سے بھی آؤٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ایک فرقے نے جنت میں جانا ہے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ میرا فرقہ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کہاں ہیں؟ نہ آپ اوپر، نہ ادھر، نہ ادھر، پھر آپ کس کے ساتھ ہیں؟ آپ جب اس فرقے کے ساتھ ہی نہیں ہیں جو حق پہ ہے۔ آپ کو در حقیقت بات یہ ہے کہ آپ کو دین اسلام پہ چلنے کے لیے آپ کو علماء اکرام سے رہنمائی حاصل کرنی ہی پڑے گی۔ آپ نے آج سے تقریباً 2 سال پہلے ایک مولانا صاحب نے بیان میں یہ کہہ دیا کہ اگر اکیلے قرآن مجید پڑھا جائے تو وہ قرآن پاک پڑھنا صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کو گمراہ کر دے گا۔ انہوں نے اسی طریقے سے کوئی بات کہی جس کا بڑا واویلا مچایا گیا، اور اس کے اوپر بہت سارے بیانات کیے گئے، بہت سارے باتیں کی گئی کہ انہوں نے بڑی بات غلط کی۔ در حقیقت انہوں نے غلط بھی کہا، شاید ان کو بات کرنے نہ آئی۔ بات اصل میں یہ تھی کہ آدمی خود قرآن پاک کا ترجمہ پڑھے اور لازمی پڑھے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھے گا وہ 3 شرائط کو ملحوظ خاطر رکھے، 3 شرائط کے اوپر عمل کرے، پھر وہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھے۔ اس میں سے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو شخص بھی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھے وہ اپنے آپ میں مجتہد نہ بن جائے۔ دوسری چیز کہ اگر اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو وہ اس کے اندر غرق نہ ہونا شروع کر دے، وہ کسی بڑے سے، کسی عالم سے رہنمائی لے لے۔ تیسری چیز کہ وہ جو ترجمہ اس نے خود پڑھا ہے وہ ترجمہ آگے کسی کو نہ پڑھائے، بالکل نہ پڑھائے۔
اب آپ میری اس بات سے شدید اختلاف کریں گے کہ جی کیوں نہ پڑھائے. میرا ان سے سوال ہے کہ جو عالم دین 8 سال 10 سال محنت کر کے اللہ تعالیٰ کا کلام پاک کے اندر عبور حاصل کرتا ہے, اس کی ترجمہ تفسیر سیکھتا ہے, جب آپ اس مولوی کے ساتھ ترجمہ پڑھنا نہیں چاہتے, اس مولوی کے پاس بیٹھ کے ترجمہ سیکھنا نہیں چاہتے, تو پھر جس آدمی نے صرف پڑھ کے دیکھ کے ترجمہ پڑھ لیا آپ اس کے ساتھ کیسے بیٹھ جائیں گے؟ یہ تو یہی بات ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے جس نے پوری محنت کی, 5 سال کا کورس کیا, اس کے بعد اس نے ایک اچھے ڈاکٹر کے ساتھ جو اس کام کو سیکھا, سیکھنے کے بعد پھر اس نے یہ سب کچھ کیا. اور ایک ایسا آدمی ہے جس نے یوٹیوب سے ڈاکٹری پڑھی, ڈاکٹری پڑھنے کے بعد اس نے یوٹیوب سے کسی کا آپریشن شروع کر دیا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس ڈاکٹر سے اپنا علاج کروائیں گے, جو یوٹیوب سے پڑھ کے آیا ہے اس سے, یا جو صحیح معنی میں ڈاکٹر بن کے آیا ہے, ڈاکٹر کی تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر کی پڑھائی سیکھ کے آیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ اسی سے کریں گے. اب ہو کیا رہا ہے کہ یوٹیوب سے ہم لوگ اپنے آپ کو عالم بنائی بیٹھے ہیں کہ جو ہم عالم ہیں. کیوں عالم ہیں؟ کیونکہ ہم نے یوٹیوب کے اندر سے یہ چیز بھی پڑھ لی, یہ بھی پڑھ لی, یہ بھی پڑھ لیا, یہ بھی پڑھ, اور ہم اپنے آپ کو مجتہد سمجھنے لگے, مجدد سمجھنے لگے. اس کا مسئلہ کیا ہوا کہ اس کے مسئلے کی وجہ سے آپ نے اس کے اندر قرآن پاک میں اپنے پاس سے تحریفات شروع کر دی کہ اس کا یہ مطلب ہے, اس میں یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں, اس میں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں, صحابہ کرام کے بارے میں جو یہ آیت آئی ہے اس میں یہ 3 فرقے بنا دیے ہیں صحابہ کرام کے, یہ آیت اس موقع پر آئی, یہ آیت اس میں آئی. آپ نے اپنے پاس سے اس کے اندر جو ہے نا, کیونکہ آپ نے ان لوگوں کو سنا جنہوں نے نہ کبھی مدرسے کا رخ کیا, جنہوں نے نہ کبھی دین کو سمجھا, نہ کبھی دین کو پڑھا, آپ ان کے پیچھے چل پڑے. اس لیے آپ لوگ ان لوگوں کے پیچھے نہ چلیں جو فرقے بازی کو ختم کرتے کرتے خود ایک نیا فرقہ ایجاد کر دیا ہے, بابوں کا انکار کرتے کرتے خود بابے بن گئے ہیں. آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے مت چلائیں, آپ نے چلانا ہے اپنے آپ کو عالم دین کے پیچھے. میں آپ سے قطعاً یہ بات نہیں کر رہا کہ ہم عالم جو ہیں ہم بہت اچھے ہیں. ہر طبقے کے اندر اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی, آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے اچھے لوگ کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا علماء دین. اچھا جی, پھر سوال ہوا کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے برے لوگ کون سے ہیں؟ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء دین. یعنی کہ اچھے بھی وہ برے بھی وہ. اچھے کون؟ جو علماء حق ہیں, جو حق کی بات عوام تک پہنچاتے ہیں, کوئی چیز چھپاتے نہیں ہیں. برے کون ہیں؟ جو علماء سو ہیں, جو اپنا پیٹ پالنے کے لیے, بریانی کی پلیٹوں کے لیے, باہر پکنے والی دیگوں کے لیے وہ اپنے دین کو فولڈ کر کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے باتوں کو, پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو گول مول کر کے اپنے طور طریقوں پہ اپنے رستوں پہ چلا لیتے ہیں. وہ ہیں علماء سو. آپ علماء حق کے پاس بیٹھیں, ان سے قرآن پاک پڑھیں, قرآن پاک کو سمجھیں. جب آپ نے قرآن پاک کو پڑھ لیا پھر انشاءاللہ آپ کو کسی بابے کے پاس, کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر آپ خود ہی ایک سب سے بڑے عالم ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے قرآن پاک کو پڑھ لیا, سمجھ لیا. پھر آپ آگے سمجھا بھی سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. اس لیے اپنے گھر کے اندر, اپنے بچوں میں, اپنی بیویوں میں آپ قرآن پاک کی, احادیث مبارکہ کی تعلیمات کو عام کیجئے. جب یہ تعلیمات عام ہو جائیں گی تو پھر آپ کو دین سے وابستگی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن اگر یہ تعلیمات عام نہیں ہے تو پھر آپ دین سے دوری اختیار کر کے رکھیں گے. آپ کو دین کا پتہ ہی نہیں ہوگا, آپ کو طلاق کے مسائل نہیں پتہ, آپ کو نکاح کے مسائل نہیں پتہ, آپ کے رضاعت کے مسائل نہیں پتہ, آپ کو وراثت کے مسائل, یعنی کہ آپ کو کئی ایسے مسائل جو کہ سیکھنا سمجھنا ضروری ہے, لازمی ہے, آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا. اس لیے یہ چیز کو سیکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے دین کو سیکھ کر, سمجھ کر عمل کرنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں.